کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہماری بات جو ہے آگے اللہ کے اور بندوں تک پہنچے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلام پاک پہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو اطمینان اللہ ہی کے ذکر سے. یہی وہ ذکر ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے کلام پاک میں کیا. اور پھر اللہ پاک ایک جگہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم سے اچھی محفل ہوں، یعنی فرشتوں کی محفل. اب بتاؤ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، جو ہمارا مالک ہے، نہ محتاج ہے کسی کا، پھر بھی اللہ کی فضیلت دیکھو کہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ رب العالمین ہمارا ذکر. کتنے کرم کی بات ہے، کتنے فضل کی بات ہے، کتنا احسان ہے مالک کا کہ ہم گناہگار، سیاہکار، بدکار، ہمیں اللہ تعالیٰ ہر جمعے کو بٹھا دیتا اپنے پیارے اور اپنے ذکر، اور پھر ہاتھوں ہاتھ ہمیں اپنا ذکر کروا کے ہمارا بھی ذکر رب العالمین. دیکھو یہ سبحان اللہ ہم نے کہا ایک بات، اللہ کی تعریف کی، اللہ تو پاک ہے اتنا کہا اور ہمارے نام کا ایک غلط ہے. کتنے کرم کی باتیں ہیں. تو ہمارے لیے خاص طور پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کی بہت فضیلت ہے دوسرے امتوں سے. دوسرے امتیں جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، سرکار انبیاء ہے، ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہے، چھوٹی عمر چھوٹی ہے لیکن درجات بلند ہے سرکار کی امت. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، مالک کا احسان ہے کہ اللہ نے فضل کیا. خاص طور پر بالخصوص کرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی پیدا کیا. اب ہر مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو میں مسلمان تو ہو گیا. مسلمان تو ہو گیا، آقا کا امتی بھی ہو گیا، لیکن جو فضیلت ایمان والے امتی کی ہے، جو فضیلت ایمان والے امتی کی ہے، وہ فضیلت باقی 72 فرقوں کے امتیوں کی نہیں ہے. امتی تو رب نے بنا دیا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں 72 فرقے ہیں. جتنے نبی آئے، انبیاء کرام آئے، 1,24,000 پیغمبر آئے دنیا میں کم و بیش، اور ہر نبی کی امت میں کتنے فرقے تھے؟ 72. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں 73 ہوں گے، یعنی کہ 73 ہوں گے. لیکن خاص طور پہ ایک بات اور کہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بات کر دی ہے وہ اٹل ہے، اٹل بات. تو اللہ تعالیٰ خود محبوب کی نہیں ڈالتا. اللہ تعالیٰ خود محبوب، وہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بنایا ایسا ہے، اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے کہ اللہ کہتا ہے ساری انبیاء جو آئے تھے نا، وہ 1,24,000 پیغمبر، ان کا ایک ہی مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا. لیکن یہاں پر اللہ نے حبیب کو جو پیدا کیا تو پھر فرماتے ہیں حبیب آپ راضی ہو. سبحان اللہ. اور یہ بھی فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں. اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. 72 فرقے کلمہ تو میرے آقا کا پڑھ لیں اور امتی بھی کہلائے. 72 فرقے جو ہوئے تو امتی بھی کہلائے، اور ان کا جو ہے خطاب اور لقب جو ہے وہ مسلمان ہے. مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف یہ، اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ تعریف ہے مسلم کی. اور ایمان والے کی تعریف کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک ساری دنیا سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ، جب تک اپنے ماں باپ، اولاد، جان، ہر چیز سے بڑھ کر، پیسے، کام کاج، ہر چیز، دنیا کی کوئی چیز آپ کو پیاری ہو، سب سے ان سب پیاری چیزوں سے بڑھ کر اگر آپ نے مجھ سے محبت نہ کی تو سمجھو آپ کا جو ایمان ہے وہ نامکمل ہے. یہ ایمان کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی، مسلمان کی بھی ڈیفینیشن آپ کو بتائی. اب یہاں پر سوچنا اور سمجھنا یہ ہے کہ اللہ الحمدللہ جانتا ہے کہ وہ 73واں فرقہ حق والا فرقہ کون سا ہے. اللہ جانتا ہے کیونکہ مالک ہے، کائنات ہے. اور اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کی الحمدللہ خبر ہے میرے مالک کے کرم سے نبی پاک کو.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا نبی پاک جانتا ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا نبی پاک جانتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو یہاں سے اس وقت میں امت کو، یعنی کہ جو امت آخری امت ہوگی، آخری امت کا میں نام بھی جانتا ہوں، آخری امت میں اس کے باپ کا بھی نام جانتا ہوں، آخری امت کے اگر وہ گھوڑے پہ سوار ہے تو اس گھوڑے کا رنگ بھی جانتا ہوں۔ اب دیکھیں کریم آقا کی بات سنیں، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اللہ نے کرم فرمایا، باذن اللہ تعالی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی پاک ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں تو انہیں ڈوب مرنا چاہیے، تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم جانتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم جانتے ہیں جو اللہ پاک کے فضل سے ساری کائنات میں کسی اور کو یہ حاصل نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی فضیلتیں بیان کرے کم ہے، ہم صرف شکر کرنے والوں میں رہیں، ہم اللہ کا شکر کریں، اس بات پہ ہم شکر کریں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت و محبت ہمارے دل میں ہو، ہم اس بات پہ شکر کریں کہ ہم امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان و عالی شان اور ان کی محبت اور ان کے عقیدے کو ہم مانتے ہیں، ہم اس بات پہ شکر کریں کہ ہمارے درمیان آج مرشد عطار حضرت مولانا الیاس قادری صاحب ہیں، ہم اس چیز پہ شکر مانیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے ایمان محفوظ ہے، ہمارے ایمان سلامت ہے، بابا کو لوگ ہلکا نہ لیں، مرشد کو لوگ ہلکا نہ لیں، یہ بڑے بڑے جو پیر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، یہ میرے پیارے حضرت امام حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کو ہلکا نہ لیں، خدا کی قسم اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو دعوت اسلامی 200 سے زیادہ ممالک میں کام ہی نہیں کر سکتی، یہ فیضان ہے، ایک ولی کی پہچان ہے، زندہ ولی ہیں الحمدللہ آج کے وقت۔ ہم خدا کی قسم ہم میں سے کوئی بھی بتا دے کہ کوئی 20 ممالک کے نام بتا دیں، آپ 20 ممالک کے نام نہیں جانتے، میرا چیلنج ہے، لیکن دعوت اسلامی کا مدنی کام الحمدللہ 200 سے زیادہ ممالک میں ہوگا، یہ مدد ہے اللہ کی، یہ مدد ہے نبی پاک کی، اور یہ مدد اور فیضان غوث پاک کا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ میرے کو مدد ملتی ہے، جب میں نے غوث پاک کو پکارا ہے الحمدللہ وہ آئے مدد، جب میں نے پکارا میری مدد ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی یہ مانتا نہیں ہے کہ سرکار غوث پاک مدد فرماتے ہیں تو میرا پوری دنیا کے جتنے بھی فرقے والے ہیں ان کو چیلنج ہے، آ جاؤ، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں سرکار غوث پاک کی مدد دکھا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں، بتا نہیں سکتا، دکھا سکتا ہوں کہ سرکار غوث پاک مدد فرماتے ہیں الحمدللہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، خدا کی قسم اللہ پاک نے ہماری دعاؤں کے بدلے میں اتنا اجر و ثواب رکھا ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز سے اللہ نے محروم رکھا ہے تو خدا کی قسم وہ رب ہمارے حق میں بہتر چاہتا ہے۔ اگر ہمیں مال و دولت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے غریب رکھا، اللہ تعالیٰ نے کمزور رکھا، خدا کی قسم رب تم سے محبت کرتا ہے، اللہ کی اس میں مسئلے ہے۔ اللہ چاہتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے آپ کا بہت پیارا ہے، آپ سے ضد کرے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک گن ہے، ٹیٹی ہے، بندوق ہے بھری ہوئی ہے، وہ بچہ ضد کرے مجھے دے دو، آپ کا جتنا بھی پیارا ہوگا آپ اس کو ٹیٹی نہیں دو گے، آپ کو پتہ ہے نقصان کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہمیں اگر دولت سے نہیں نواز رہا تو اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کو معلوم ہے اگر میں نے اپنے اس پیارے کو دولت سے نوازا تو یہ ایمان سے چلا جائے اور جہنم اس پہ واجب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم ہے، اگر کسی چیز سے محروم رکھا نعمت سے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ نعمت بھی ہمارے لیے خدا کی قسم رحمت ہے، اور سب سے بڑی رحمت تو خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے لیے کہا جاتا ہے رحمت للعالمین، اللہ نے اپنے لیے فرمایا رب العالمین، اور محبوب کے لیے کہا رحمت للعالمین۔ خدا کی قسم ہم انسانوں کے علاوہ جناتوں میں بھی رحمت ہے، اور چرند پرندے بھی رحمت ہے آقا، اور خدا کی قسم حضور جانتے، اگر ایک آدمی بول نہیں سکتا تو حضور جانتے دل میں کیا ہے۔ ارے یا آپ ان کی بات کر رہے ہو، نبی پاک کی بات کر رہے ہو، سرکار غوث پاک کی بات کر رہے ہو، سرکار غوث پاک کا، سرکار غوث پاک، ان کے ایک مرید کی کرامت بتاتا ہوں جو خود بھی ولی تھے،
ان کے ایک مرید کی کرامت بتاتا ہوں جو خود بھی ایک ولی تھے. کرم ایسا ہوا اللہ کا، میں غوث پاک کے ولی کی بات کر رہا ہوں، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید جمال الدین ہے، وہ غوث پاک کے مرید تھے. اب ایسا ہوا کہ ان کے وقت میں اللہ کے حکم کے تحت ان کے وقت میں رمضان کی چاند رات ہے، رمضان کی چاند رات، اور جو تراویح پڑھانے والا وہ وصال فرما گیا. اب تراویح فرانی ہے، آج چاند رات ابھی ہونے والی ہے، کل چاند رات ہوگی تو تراویح پڑھو گے نا بھائی، یا کوئی غلط بات ہے؟ تراویح کو پڑھ دے جب چاند نظر آئے. ابھی چاند نظر نہیں آیا، اور ایک دن پہلے وصال ہو گیا جنہوں نے امامت کرنی ہے، نماز پڑھانی ہے، تراویح پڑھانی ہے، جو حافظ قرآن ہے، جو قاری ہے، اس کا وصال ہو گیا. اب پریشان ہو گئے علاقے کے لوگ، اپنے پیر و مرشد کے پاس آئے، غوث پاک کے مرید کے پاس. وہ سرکار اب آج کل جو ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چاند نظر آئے گا، رمضان مبارک ہوگا، اب تراویح کون پڑھائے گا؟ کیا بولا ہے؟ تراویح کون پڑھائے گا؟ اب تراویح تو وہ پڑھائے نا جو حافظ قرآن ہو. وہ مرشد نے کہا اپنے مریدوں سے ایک کام کرنا، کل فجر کی نماز کے بعد جو تم کو ملے اس کو پکڑ کے لے آنا. فجر کی نماز کے بعد جو بھی تمہیں ملے بندہ اس کو میرے پاس لے آنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فجر کی نماز کے بعد جو بھی ملے اس کو میرے پاس لے آنا. اب لے کے آنا ہے تو مرشد نے کہا ہے نا، غوث پاک کے مرید ہے وہ خود، ان کی شان بیان کر رہا ہوں. غوث پاک تو سردار اولیاء ہے، سردار. ان کے مرید کی خالی بات سن لے، اگر کوئی کہتا ہے کہ غلط واقعہ ہے تو وہ کتے کا بچہ میرے پاس آئے. کیا بولا میں نے؟ وہ کتے کا بچہ میرے پاس آئے، میں بتاتا ہوں، حوالہ بھی دوں گا انشاءاللہ. تو بات یہ تھی کہ مرشد نے کہا ہے کہ جو ملے اسے پھڑ کے لے آئیں. یہ ملے سویر فجر کی نماز کے بعد جو ملے اس کو پکڑ کے لے آنا. ٹھیک ہے. اب وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ اکبر، فجر کی نماز کے بعد جب انہوں نے ڈھونڈا کون آیا، ابھی بھائی کوئی آئے گا، تو ان کی یہ سوچ تھی کہ کوئی قاری آئے گا، کوئی حافظ قرآن آئے گا، کوئی مسلمان آئے گا. ایسا ہی ہے نا؟ انتظار کس کا ہے؟ کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ والا کوئی آئے گا جو ہمارے یہاں تراویح پڑھائے گا، اللہ والا آئے گا، کوئی امام آئے گا، کوئی قاری آئے گا. شان اللہ، ایک چٹیا والا پنڈت آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ اب پریشان ہو گئے کہ یار یہ جو آیا یہ تو پنڈت ہے، یہ تو رام رام کرتا ہے. اب بھلا یہ ان کو سرکار کے دربار میں سرکار کے پاس لے کے پکڑ کے لے کے جائیں تو کیوں لے جائیں اور کیسے لے جائیں، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ تو پنڈت ہے، یہ تو رام رام کر رہا ہے. سرکار نے بولا جو بھی تم کو ملے اس کو لے آنا، وہ انشاءاللہ کل تمہارے یہاں تراویح پڑھائے گا. جو وہ کیا کرے گا؟ تراویح پڑھائے گا. اب پریشان ہو گئے مریدین کہ یا اللہ کیا کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ تو پنڈت ہے، یہ تو چٹیا لے کر آ گیا، اب یہ تو آ رہا ہے سیدھا نکلا ہے مندر سے نکلا ہے اور اس کو ملا یہی ہم کو سب سے پہلے. اب کیا کریں؟ بولے یار مرشد کا فرمان ہے، لے چل. مرشد کا فرمان ہے، لے چل. لے کے گئے چٹیا والے کو. ہاں بھائی سرکار یہی ملا ہم کو، کیسے لے آئے؟ بولے بھائی تو کیا کرتا ہے؟ بولا بابا میں تو پنڈت ہوں، میں مندر کا پنڈت ہوں، میں تو رام رام کرتا ہوں. بولا ٹھیک ہے تو کرتا تھا، بیٹھ جا. کرتا تھا، بیٹھ جا. بٹھا دیا. بولے اس کو نہلاؤ دھلاؤ، چوٹیاں ووٹیاں کاٹو اس کی. چل. اب بولے کیا کر رہا ہے بابا جی آپ میرے ساتھ یہ کر کیا رہے ہیں؟ بولے خاموش بیٹھا رہے. اللہ کے فضل سے اس کو کہا کہ تیرے کو آج تراویح پڑھانی ہے. کیا پڑھانی ہے؟ تراویح پڑھانی ہے. میں قرآن نہیں پڑھا ہوا، میں قرآن پڑھا ہوا نہیں، حافظ نہیں، مسلمان بھی نہیں، کلمہ بھی نہیں آتا. سرکار نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے کلمہ بھی پڑھایا اور اس سے کہا کہ تیرے کو کیا ٹینشن کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ بولا میں کیسے پڑھاؤں گا تراویح؟ بولے صبر کر. آج سینے نال لگ جا.
سبحان اللہ سبحان اللہ مرشد نے کیا کیا؟ سینے سے لگا ایسے جو اپنے سینے سے لگایا نا، تو پھر اس کو ہٹایا. بولے بتا کیا فیل کر رہا ہے، کیا محسوس کر رہا ہے؟ بولا اللہ کے فضل سے 10 پارے حفظ ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولا اچھا چل واپس آ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر انہوں نے جھپی ماری، ٹائٹ جھپی ماری، پھر چھوڑا اس کو. اب بتا کیا کہتا ہے؟ بولا حضرت 20 پارے یاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک کے مرید ہے، ٹھیک ہے. پھر بولا صبر، کیا ہوا؟ بولا 20 پارے یاد. پھر ایک ٹائٹ جھپی ماری، ٹائٹ چھوڑا اس کو. مطلب کیا کہتا ہے؟ بولے پورا قرآن اس سے. سبحان اللہ سبحان اللہ پورا قرآن سبحان اللہ. مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، خدا کی قسم مذاق نہیں ہے. یہ ایک مرید غوث پاک کی شان ہے. سبحان اللہ. تو کیا میرے باپا مرید غوث پاک نہیں ہے؟ بے شک ہاں؟ الحمدللہ. نہیں ہے. ہاں؟ میرے میں باپا کے چند چھیٹے نہیں ہیں. ہاں؟ میں غوث پاک کا مرید نہیں ہوں. ہاں؟ اگر ان میں یہ قدرت تھی، ایسے بھیچا اور 30 پارے یاد ہو گئے، تو کیا مجھ میں نہیں قدرت دی اللہ نے کہ ایسے